ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کہ اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے سے اور پوری دنیا کے ایمان والوں سے، اور یہاں جو ہے خاص کر حضرات صحابہ اس خطاب کے مخاطب ہیں۔ اللہ رب العزت اصل میں حضرات صحابہ سے مخاطب ہو رہے ہیں، لیکن ان باتوں سے دنیا کے پورے مسلمانوں کو سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہ کفر کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے دین کا انکار جو لوگ کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ان لوگوں کی طرح تم لوگ کیا نہیں ہونا۔ اگر تم ہو جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ دنیا بھی بگڑ جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت حضرات صحابہ کے ذریعے سے امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ ویسے تو حضرات صحابہ کے بارے میں یہ امید ہم نہیں لگا سکتے کہ حضرات صحابہ کی جماعت میں سے کوئی ایک چھوٹا صحابی بھی دین سے پھر جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے، اہتدیتم، کامیاب ہو جاؤ گے، نیک راستے پر تمہیں جو ہے کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرات صحابہ کے بارے میں سرٹیفکیٹ دے رہے ہوں کہ وہ لوگ ہمارے لیے قابل عبرت ہیں اور ان کا راستہ ہمارے لیے عبرت کا ہے اور ان کا اسوہ ہمارے لیے دلیل ہے اور ان کے اخلاق ہمارے لیے دلیل ہیں، تو جب اللہ کے نبی کے تعلق سے، اللہ کے نبی سے حضرات صحابہ کو جو ہے یہ سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے، تو پھر جو ہے کسی اور کی جو ہے اب حضرات صحابہ کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل جو لوگ حضرات صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں، حضرات صحابہ کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی حضرات صحابہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہتے رہتے ہیں کہ حضرات صحابہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، ان سے بھی گناہ ہو جاتا تھا۔ تو ہم جو ہے اس سے انکار نہیں کرتے۔ گناہ نہیں ہونا وہ صرف اور صرف فرشتے یا پھر جو ہے انبیاء علیہم السلام کی ذات ہے۔ انبیاء کے بعد دنیا کے تمام انسانوں سے گناہ ہو سکتا ہے، کتنا بھی بڑا صحابی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے بعد کا عقیدہ ہم کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرات صحابہ سے گناہ ہو جائے، حضرات صحابہ سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی کی معافی کا اعلان اللہ خود قرآن میں کرتے ہیں۔ یہ حضرات صحابہ کی شان ہے، اس شان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس چیز کو لے کر کہ بھئی حضرات صحابہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں اور ان سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، یہ سوچ کر اگر کوئی آدمی حضرات صحابہ کے شان کو مجروح کرنا چاہتا ہے، حضرات صحابہ کی شان کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، تو وہ اس کا ایمان جو ہے ختم ہو جائے گا، وہ آدمی ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، سورہ فتح کی آیتیں ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کی جماعت کیسی جماعت ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر بہت سخت ہیں وہ، رحماء بینہم، اپنے درمیان میں بہت نرم دل ہیں، تراہم رکعا، تم لوگوں کو دیکھو گے کیا رکوع کرتے ہوئے، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے۔ تو یہ حضرات صحابہ کی صفات بیان ہو رہے ہیں۔ یہ ویڈیو بند کرو بھائی، ہاں ویڈیو ہوتا ہے اور اسے یوٹیوب پر بھی بھیجتے ہیں، ہمیں الگ سے ویڈیو فوٹو نکال لانا۔ تو حضرات صحابہ کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے، قابل عبرت ہے۔ ہم جو ہے حضرات صحابہ کی شان کو مجروح نہیں کر سکتے، ہمارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم حضرات صحابہ کی شان کو نشانے پہ لے لیں، حضرات صحابہ کے ذات پر انگلی اٹھائیں، تو ہمارے لیے بڑی جو ہے ذلت اور رسوائی کا راستہ ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے اختیار کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے بد نصیبی کی بات ہے۔
تو اس لیے حضرات صحابہ سے بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن اس غلطی کا اعلان اللہ قرآن میں فرما دیتے ہیں، جیسا کہ غزوہ احد کا بیان چل رہا ہے، پیچھے مجلس میں جو ہے بات آ چکی، اللہ رب العزت نے ان سے جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو معاف کر دیا۔ جب اللہ قرآن میں اعلان کر رہے ہیں تو اب کسی دنیا کے انسان کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ حضرات صحابہ کے غلطیوں کا جو ہے چرچا کرے۔ مثال کے اعتبار سے کوئی آدمی حکومت کا باغی ہے اور اس کو جو ہے حکومت نے اعلان کر دیا اس کے بارے میں کہ بھئی ہم نے اس کی غلطی معاف کر دی، کورٹ میں اس کا جو ہے فیصلہ ہو گیا کہ بھئی یہ آدمی جو ہے بالکل بے گناہ ہے، ہم اس کو جو ہے باعزت بری کر دیتے ہیں۔ جب کورٹ نے اعلان کر دیا ہے، حکومت نے اعلان کر دیا ہے، اب ہمارے لیے یا آپ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے کورٹ کے فیصلے پر یا پھر جو ہے حکومت کے فیصلے پر کوئی جو ہے زبان درازی کریں اور اس کو جو ہے پھر ہم نشانے پہ لیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت جب حضرات صحابہ کے ذات اقدس کو اونچا کر رہے ہیں، آپ کے ذات کو جو ہے اونچا، آپ کی فضیلت کو بڑھا رہے ہیں، آپ سے جو خطائیں ہوئی ہیں بھول کر ان کی معافی کا اللہ رب العزت علل اعلان اس کا جو ہے معافی کا اعلان کر رہے ہیں، تو اب دنیا کے کسی انسان کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ آدمی حضرات صحابہ کی غلطیوں کا چرچا کرے۔ تو یہاں جو ہے اللہ